جی السلام علیکم، سب لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مردانہ کمزوری ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ لوگ بات کرتے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں چند ایک انتہائی امپورٹنٹ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ مردانہ کمزوری کی کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں. جیسے اریکٹائل ڈسفنکشن ایک کامن قسم ہے، یعنی کہ تناؤ میں کمی اور جنسی عمل کے دوران تناؤ کو برقرار نہ رکھ پانا، اور اس کے علاوہ سپرم موٹیلٹی یعنی کہ بچہ پیدا کرنے کی مردانہ صلاحیت میں کمی، یہ بھی ایک قسم ہے مردانہ کمزوری کی. اور ٹیسٹوسٹیرون جو کہ ایک امپورٹنٹ ہارمون ہے، میل ہارمون ہے، جس کا بہت زیادہ رول ہے مردانہ کمزوری اور طاقت کے لحاظ سے، تو اس کے اوپر بہت امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کروں گا، اور آخر میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس کا پراپر علاج کیا ہے اور کچھ ایسی نیچرل ریمیڈیز جو کہ بہت آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں. سو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. اب دیکھیں، سب سے پہلے اگر مردانہ کمزوری کی ہم بات کریں تو اس کی وجوہات میں دو طرح کی وجوہات ہیں. کچھ نفسیاتی وجوہات ہیں، ان پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. جیسے کہ دیکھیں، اگر لائف سٹائل کچھ فیکٹرز ہیں، اگر آپ کا وزن زیادہ، اوبیسٹی جسے کہتے ہیں، اگر آپ الکوہل یوز کرتے ہیں، اسموکر ہیں، تو یہ چند ایک فیکٹرز ہیں کہ جو مردانہ کمزوری کا باعث بنتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے سٹریس اینڈ انزائٹی. جیسے کہ دیکھیں، مردانہ طاقت کو لے کے مردوں میں خاص طور پہ یہ بہت پریشر فیل مرد کرتا ہے ٹو پرفارم ویل، تو اس لیے یہ سٹریس اور انزائٹی کا باعث بنتا ہے، اور یہ بھی مردانہ کمزوری کی ایک وجہ ہے. اور دوسری وجوہات آتی ہیں جو زیادہ سیریس وجوہات ہیں، جن کو زیادہ ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو میں نے آپ کو سائیکولوجیکل فیکٹرز بتائے ہیں یہ تو عارضی ہوتے ہیں، اور اگر ہم ان کو کریکٹ کر لیں تو ہم مردانہ کمزوری کو فوری طور پہ بہتر کر سکتے ہیں. لیکن جو بیماریاں ہیں جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہائی کولیسٹرول ہے، ایون کہ جو گلے کے غدود تھائرائڈ ڈس آرڈرز ہیں، یہ بھی مردانہ کمزوری کا باعث بنتے ہیں. شوگر اور بلڈ پریشر کیسے؟ کیونکہ یہ آپ کی شریانیں جو ہیں ان کو ڈیمیج، شریانوں اور نروس کو شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماریاں ڈیمیج کرتی ہیں. تو اس میں آپ کے ظاہری بات ہے عضو تناسل کی جو شریانیں ہیں وہ اگر کمزور ہوں گی، وہاں پہ بلڈ فلو کم ہوگی، تو اس کی وجہ سے آپ تناؤ برقرار نہیں رکھ پائیں گے، اور اس کو مردانہ کمزوری کے زمرے میں آئے گی یہ چیز. تو دیکھیں، یہ دو چیزیں میں نے جو آپ کو بتائی ہیں یہ مین امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے، اور اس جو دوسری فیز میں بیماریوں کا ذکر کیا ہے، اس میں ٹریٹمنٹ کی زیادہ ضرورت ہے. اب آتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون لیول. ٹیسٹوسٹیرون ایک امپورٹنٹ میل ہارمون ہے جو کہ آپ کی سیکس ڈرائیو، جس کو ہم ڈاکٹر لیبیڈو بولتے ہیں، یعنی کہ آپ کی سیکچول جو ڈیزائر ہے اس کو بڑھاتا ہے، اور اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے آپ کے اریکشن میں، یعنی کہ عضو تناسل کے تناؤ میں لے کے. ٹیسٹوسٹیرون ہولڈز اے ویری امپورٹنٹ اینڈ کی رول بیکاز یہ نائٹرک آکسائڈ، یہ میں پھر دوہراؤں، نائٹرک آکسائڈ ایک ایسا انزائم ہے باڈی میں جس کا کام ہے آپ کے جو عضو تناسل کی ویسلز کو ریلیکس کرنا اور اس کی بلڈ فلو کو بڑھا کے یہ تناؤ میں مین رول ادا کرتا ہے. سو ٹیسٹوسٹیرون جو ہے یہ کنیکٹڈ ہے نائٹرک آکسائڈ کی پروڈکشن سے، اس لیے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اور سپرم موٹیلٹی کی اگر ہم بات کریں گے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کنسیو نہیں، مطلب کنسیپشن میں ایشو آ جاتا ہے شادی کے بعد، اور بچہ پیدا کرنے میں جب آپ سیمن انالیسس وغیرہ کرواتے ہیں تو آپ کی جو سپرم موٹیلٹی ہے وہ کم آتی ہے، اس میں بھی ٹیسٹوسٹیرون کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور جب آپ مردانہ کمزوری کو لے کے اس کی ٹریٹمنٹ کی ہم بات کریں تو ٹریٹمنٹ ہیز فیو سٹیپس. اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ وہ تمام فیکٹرز کو کریکٹ کریں جو میں نے اوپر بیان کیا، جو سائیکولوجیکل فیکٹرز مردانہ کمزوری کا باعث بنتے ہیں. اس کے بعد جو بیماریاں ہیں، جیسے جن بیماریوں کی وجہ سے یہ پرابلم آتا ہے، تو اس میں آپ کو ٹریٹمنٹ کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. کچھ ڈرگز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. پہلے لوگ سلڈینافیل کے نام سے پروڈکٹس یوز کرتے تھے جو ویاگرا کے نام سے بھی مشہور ہے، لیکن آج کل ٹیڈالافیل کے نام سے جو پروڈکٹس آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ یوزفل ہیں. اس میں سیالس ایک برانڈ اویلیبل ہے جو تھوڑا مہنگا ہے، اور اس میں سستے برانڈز فلڈل اور ٹیڈالس کے نام سے بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، آپ یوز کر سکتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ ڈرگز آپ یوز کریں، لیکن اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ نیچرل ریمیڈی کی جو بات میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کی تھی، تو یہ آپ نے دھیان سے سننا ہے کہ دیکھیں اس میں ویل نٹس یعنی کہ جو مکس ڈرائی فروٹس ہیں ان کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ اس پہ تحقیق شدہ معلومات ہیں کہ اگر آپ ایک مٹھی مکس ڈرائی فروٹس ڈیلی یوز کرتے ہیں، کیوں یہ آپ کے تناؤ میں اور مردانہ کمزوری کو بہتر کرنے میں یہ میجک ہے، اس لیے کہ یہ نائٹرک آکسائڈ کی پروڈکشن کو بڑھاتے ہیں. ان میں بہت نائٹرک آکسائڈ کی جب پروڈکشن بڑھتی ہے تو آپ کے تناؤ میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں، وائٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں، اور یہ لو گلائسیمک انڈیکس ہوتی ہے ان کی، یعنی کہ یہ ڈائبیٹک پیشنٹس بھی اگر یہ یوز کریں تو یہ شوگر کو نہیں اتنا بڑھاتے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ امپورٹنٹ ٹپ ہے کہ جن لوگوں کو مردانہ کمزوری کا ایشو ہے وہ ویل نٹس یعنی کہ مکس ڈرائی فروٹس، اور خاص طور پہ اس میں پستہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے نائٹرک آکسائڈ کی پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے. اور آخر میں ایک جو امپورٹنٹ چیز میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا، لوگ
حکیم کی انسرٹیفائڈ میڈیسنز کشتے استعمال کرتے ہیں مردانہ کمزوری کو بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہری بات ہے لوگ شرمندہ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں، اور جب وہ پریشر آتا ہے تو آپ حکیم میڈیسن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کبھی بھی انسرٹیفائڈ حکیم میڈیسنز استعمال نہ کریں۔ میں نے اپنی پریکٹس میں بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں جن میں لوگ گردے فیل کروا کے آتے ہیں، ایسی میڈیسن جن کے پیچھے کوئی ریسرچ نہیں ہے، گردوں کو فیل کرنے کا باعث بنتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور کائنڈلی اس کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔